کل کچھ باتیں تعلق کی بتائی تھی کہ سورہ فجر کے اندر بھی احد کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا اور سورہ لا اقسموں کے اندر بھی احد کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا۔ سورہ فجر کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو شروع میں قسمیں کھائی گئی ہیں، سورہ بلد کے اندر بھی قسمیں کھائی گئی۔ عام طور پر جو کہا جاتا ہے ٹائم اسپیس، زمان و مکان کی جو تھیوری ہے، جو نظریہ ہے، الفجر کو، سورہ الفجر کو آپ دیکھیں زمان ہے، سب فجر کا وقت، ولیال عشر 10 راتیں، والشفع والوتر واللیل اذا یسر رات کا وقت، یہ سب اوقات ہیں۔ اور وہاں پر لا اقسم بہذا البلد مکان ہے، قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کی، لا اقسم بہذا البلد، شروع میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ لا اقسم سے شروع ہونے والی یہ دوسری صورت ہے۔ اس سے پہلے سورہ قیامہ شروع ہوئی لا اقسم بیوم القیامہ، اور یہ لا اقسم بہذا البلد۔ درمیانی آیات میں صورتوں میں لا اقسم کا لفظ کئی صورت میں آیا، جیسے سورہ واقعہ میں فلا اقسم بمواقع النجوم، اور سورہ حاقہ میں فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون۔ لیکن شروع صورتوں میں یہ 2 جگہ ہے، سورہ قیامہ اور سورہ البلد۔ سورہ البلد کو سورہ فجر کے مضمون کے ساتھ کیا مناسبت ہے، کوئی ربط، کوئی تعلق؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فجر کو اللہ تعالیٰ نے جو ختم کیا ہے، آخری آیتیں ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان کا ذکر ہے، سکون کا ذکر ہے۔ وہ نفس مطمئنہ جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، اس نفس کا ذکر ہے۔ اور لا اقسموں کی پہلی آیت لا اقسم بہذا البلد، قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کی، اور مکہ مکرمہ میں کیا ہے؟ اللہ کا گھر، بیت اللہ۔ بیت اللہ میں جانے پر سب سے پہلی کیفیت جو انسان کو میسر آتی ہے وہ ہے سکون قلب، اطمینان۔ تو جہاں پر مطمئنہ نفس کہا گیا آخر میں، یہاں پر اس جگہ کا نام لیا جا رہا ہے جہاں اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارجعی الی ربک، یہ کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹ جا اپنے رب کی طرف۔ اور بندہ جب اللہ کے گھر جاتا ہے، بیت اللہ میں جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ ارجعی الی ربک کی زندہ مثال ہے۔ رب کی طرف لوٹ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اپنے گناہوں پر پشیمان ہے، ندامت ہے، اور توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اور رب کی طرف لوٹ رہا ہے۔ راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو راضی، اور اس حال میں کہ رب تجھ سے راضی۔ جب انسان اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے، خاص طور پر حج کے موقع پر، فرمایا کہ عرفات میں اعلان ہو جاتا ہے کہ آج سے تم نئی زندگی شروع کر لو، تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ راضیۃ مرضیہ کی زندہ مثال ہے۔ اور فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حج کرنے والے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مقبول کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، یعنی جنت ہی ملنے والی ہے اس کو جس کا حج اللہ نے قبول کر لیا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو حج کرتا ہے نہ اس میں رفث نہ کوئی حکم عدولی نہیں، کوئی گناہ نہیں، حج کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، وہ ایسے واپس لوٹتا ہے حج سے جیسے آج پیدا ہوا ہے۔ اب آج پیدا ہونے والا بچہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح حاجی جب حج سے واپس لوٹ رہا ہے بالکل پاک صاف ہو کر لوٹ رہا ہے۔ تو راضیۃ مرضیہ وہاں کہا گیا، اور یہاں پر وہ جگہ بتائی گئی جہاں رضا رب حاصل ہوگی، جہاں سے اللہ تجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو دونوں کے درمیان مضمون کا یہ ربط ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے بلد کی، یہاں پر صرف البلد کہا،
سورہ والتین کے اندر اللہ نے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس بلد امین کی قسم، امن والے شہر کی قسم۔ مکہ کو بلد امین کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی یاد کیجئے، جس وقت دعا مانگ رہے ہیں خانہ کعبہ کی بنانے کے وقت، کیا دعا مانگی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اور فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی، امن و امان والا شہر مکہ مکرمہ۔ تو اس شہر کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، قسم ہے۔ لا، بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ لا زائد ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ زائد کا تصور ہی نہیں، قرآن مجید میں کوئی لفظ زائد نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ تمہارا جو تصور ہے وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حق یہ ہے، اور قسم کھانے کے بعد جواب قسم آئے گی کہ تم جو کہہ رہے ہو، تم جو سوچ رہے ہو، تمہاری جو تھنکنگ ہے از ناٹ رائٹ۔ لا اقسم بہذا البلد، اب میں قسم کھا رہا ہوں اس شہر کی۔ وانت حل بہذا البلد، حلن کو دو ترجمے کیے حلن کے۔ اگر اس کو حلول سے مشتق مانتے ہیں، جس کے معنی ہے نازل ہونا، اترنا، تو یہ شہر بجائے خود بابرکت تھا، اور آپ اس شہر میں اترنے والے ہیں، آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں، تو اس شہر کا اسٹیٹس اور بڑھ گیا، اس کا امن و امان اور اس کی برکتیں اور بڑھ گئی آپ کے رہنے کی وجہ سے۔ تو یہ ایک ترجمہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں۔ دوسرا حلن کو مانتے ہیں حلہ سے، حلت کے معنی سے، جس میں حلال ہونا۔ تو پھر اس میں دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ کافر جو اس شہر میں جانوروں کو، شکار کو مارنے کو بھی حلال نہیں سمجھتے ہیں، اس حد تک پستی پر اتر آئے کہ آپ کے قتل کو حلال سمجھ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ انت حل بہذا البلد، آپ اس شہر کو حلال کرنے والے ہیں، کہ ویسے تو یہاں پر کسی کا قتل جائز نہیں، لیکن قیامت اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فتح مکہ کے دن ایک گھڑی ایسی کر دیں گے جو آپ کے لیے حلال ہو جائے گا، اور وہ ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر کوئی بڑی جنگ کی نوبت نہیں آئی، سب سلنڈر ہو گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو مشرکین کے لیڈر تھے، جن سے سخت تکلیفیں پہنچی تھی، سب کو نام لے لے کر کہا ان کو قتل کیا جائے۔ حتیٰ کہ ان میں سے ایک عبداللہ ابن قتل، وہ خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اس کو وہاں سے نکال کر بھی قتل کیا گیا۔ تو یہ تاریخ میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے حلال کر دیا، اس لیے فرمایا آپ اس شہر کو حلال کرنے والے ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، دو قسمیں ہو گئی۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، والد کی قسم اور جو بچہ ہے اس کی قسم۔ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، اور ولد سے مراد تمام اولاد انسان، اولاد آدم۔ تو یوں سمجھ لیجئے تمام انسانوں کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، جواب قسم کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا۔ یعنی انسان پیدا ہوا اس وقت بھی مشقت، ماں کے پیٹ میں ہے اس کو تکلیف، جب پیدا ہو رہا ہے اس وقت ماں کو تکلیف، پھر بچپنا ہے، ماں اس کے لیے تکلیفیں اٹھا رہی ہے، ہر چیز اس کے لیے برداشت کر رہی ہے، اس کے لیے سب قربانیاں دے رہی ہے، یہ تکلیف۔ اس کے بعد جب انسان تھوڑا بڑا ہوا، اب اس کو بھی تکلیف، یہ کام کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، تعلیم کے بعد ملازمت کرنی ہے، اور اس کے بعد مشقتیں اٹھانی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی شادی ہونی ہے، اس کے بچے ہوں، یہ ایک مسلسل ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے مشقتوں کا۔ کبھی انسان ایسا نہیں کہ پوری طرح آرام سے رہا ہو، بلکہ ہر وقت اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں بچپنے میں جو بچہ ہے اس کا تصور یہ ہے کہ بس یہ
نرسری جانا پڑتا ہے 2-3 گھنٹے، چلو تھوڑے بڑے ہو جائیں گے یہ معاملہ ختم، بڑا ہوا تو اب 6 گھنٹے اسکول میں جانا ہے۔ پرائمری اسکول وہ سوچتا ہے چلو ایئر 6 تک ہی یہ مصیبت ہے، اس کے بعد ختم، لیکن ایئر 7 سے اور ہائی اسکول میں جانا ہے اس کو، اور اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی، پھر سوچتا ہے چلو اب تھوڑے دن ہے اس کے بعد تو ختم، لیکن پھر جب وہاں سے فارغ ہوا تو کالج میں جانا ہے، کالج سے فارغ ہوا یونیورسٹی میں جانا ہے، وہاں سے فارغ ہوا ملازمت کے لیے انٹرویو دینے ہیں، وہاں سے فارغ، غرض ہے کہ ہمیشہ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہو سکے گا؟ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ یہ 2 احد یہاں پر آ گئے، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، اور دوسرا ایحسب ان لم یرہ احد۔ اس صورت میں فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، یہ دونوں کے درمیان لفظ کے اعتبار سے ربط ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ہلاک کر دیا اپنا مال، پوری طرح ہلاک کر دیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ اس کو دیکھا ہے، اللہ نے اس کو ہر عمل کرتے دیکھا ہے۔ جواب قسم اور قسم، اس کے درمیان کیا مناسبت ہے؟ یہ قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے بلد الامین کی، قسم ہے اس شہر کی، بچے کی، باپ کی قسم، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اس کو مشقتوں میں رکھا گیا اور اس کے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں کے درمیان مناسبت ہے۔ الم نجعل لہ عینین، پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کو ذکر فرما رہے ہیں، کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں بنائے؟ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو دونوں راستے نہیں دکھائے، خیر کا راستہ اور شر کا راستہ۔ یہ جو احسان ہے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آنکھ کی جو نعمت ہے جن سے انسان دیکھتا ہے، عجیب بات ہے، دماغ کے اندر اس کے کنیکشنز ہیں، اور پھر وہ جو دیکھتا ہے اس کے فوٹو لے کر دماغ کو بھیجتا ہے، اور پھر اس کو قلب اس کا انالیسس کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، سمجھتا ہے، اور اس کے بعد فیصلے کرتا ہے۔ انسان زبان سے بولتا ہے، لساناً ایک زبان ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب، تھوڑا سا ایک لوتھڑا ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنی مشینری کام کرتی ہے، اور پھر دماغ میں جو آتا ہے وہ زبان لفظ کے ذریعے ادا کرتا ہے۔ ایک بڑا نظام ہے اس کے پیچھے کام کرنے والا، اور انسان اس کو غفلت کے ساتھ زبان سے نکال دیتا ہے کلمے۔ اسی لیے وہ حدیث بھی یاد کیجئے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی کبھی انسان کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ اتنا اچھا، اتنا خوبصورت، اتنا بہترین، اتنا اچھا ہوتا ہے کہ لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں، اور اس لفظ کے کلمے کی وجہ سے وہ جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچا دیا جاتا ہے، حالانکہ کہنے والے کو اس کی توجہ بھی نہیں تھی کہ میں نے کیا کہا، لیکن کوئی اس سے ہدایت پا گیا۔ اور بعض مرتبہ انسان کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ اتنا برا ہوتا ہے، اتنا برا ہوتا ہے کہ اس کو جہنم کی گہرائیوں میں دھکیل دیتا ہے، اور کہنے والوں کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی کیا کہا میں نے۔ اس لیے فرمایا کہ زبان یہ تمام چیزوں کی جڑ ہے۔ وہ حدیث بھی یاد کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزلی واختصر، کوئی مختصر نصیحت فرما دیجیے۔ تو آپ نے شارٹ اینڈ سویٹ نصیحت جو فرمائی، فرمایا کف لسانک تنجا، تو اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لے، کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ احسان کی جگہوں پر ذکر فرما رہے ہیں، کیا ہم نے اس کے لیے زبان نہیں بنائی؟ اور یہ 2 ہونٹ جو بنائے ہیں، یہ زبان کی حفاظت کرنے والے، یہ خوبصورتی بڑھانے والے۔ آپ سوچئے اگر یہ 2 ہونٹ نہ ہو اور ڈائریکٹ انسان کے دانت نظر آئے تو کیا عالم ہوگا، کیسا بدنما لگے گا انسان۔ اللہ نے ہونٹ بنائے،
اور پھر آگے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے کہ یہ راستہ خیر کا ہے جو جنت تک پہنچتا ہے، اور یہ راستہ شر کا ہے جو جہنم تک پہنچتا ہے۔ انبیاء کرام کو بھیجا اس راستوں کو بتلانے کے لیے، اور یہ اللہ کا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ جہاں جہاں انسانوں کی آبادی گئی اللہ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جس علاقے میں انسان گئے، جس علاقے میں پھیلے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ ان انبیاء کرام نے آ کر یہ بتلایا کہ رب کس لائف اسٹائل سے راضی ہے اور کس طریقے سے زندگی گزارنے سے اللہ ناراض ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انبیاء کرام کو کیوں بھیجا گیا؟ فَمَا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس لیے بھیجا گیا تاکہ تاریکیوں سے نکالیں اور نور کی طرف لائیں۔ اس آیت پر سے ایک بات اور یاد آئی نقطے کی، قرآن مجید میں جہاں جہاں نور و ظلمت کو استعمال کیا گیا، نور کو ہمیشہ سنگلر واحد استعمال کیا گیا اور ظلمات کو جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت ایک ہی راستہ ہے، نور جو ہے وہ ایک ہی ہے، اسلام کا نور، اور ظلمتیں، ڈارکنیس، تاریکیاں یہ بہت ہیں، کہیں کفر کی تاریکی، کہیں شرک کی تاریکی، کہیں غلط عقائد کی تاریکی، یہ سب تاریکیاں ہیں، اور اسلام ایک نور ہدایت ہے۔ ہدیناہ النجدین، ہم نے اس کو دونوں راہ بتا دیے۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، یہ گھاٹی پر نہیں چڑھا، عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، دو پہاڑوں کے بیچ میں مشکل سے گزرنے والا کوئی راستہ۔ انسان دشمن سے بچنے کے لیے کبھی پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے اور کبھی گھاٹی میں چھپ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر نجات حاصل کرنی ہو تو اس گھاٹی سے گزرنا پڑے گا۔ وما ادراک ما العقبہ، آپ کو پتہ ہے عقبہ کیا ہے؟ وہ گھاٹی سے گزرنا کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کہ اس سے پہلے بھی بتایا تھا وما ادراک وما یدریک، کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس لفظ سے سوال کیا وما ادراک، اس کا اللہ نے جواب دے دیا، اور جہاں وما یدریک کا سوال کیا ہے اس کا جواب نہیں دیا۔ قیامت کے بارے میں وما یدریک کا لفظ آیا ہے دو جگہ پر، لیکن وما ادراک کئی جگہ پر استعمال ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ جواب دے دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، آپ کو پتہ ہے القارعہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جواب دے دیا کہ القارعہ یہ ہے۔ اسی طرح یہاں پر اللہ نے سوال کیا وما ادراک ما العقبہ، پھر جواب بھی دے دیا فک رقبہ، غلام کو آزاد کرنا۔ رقبہ کہتے ہیں گردن آزاد کرنا، گردن بول کر ذات مراد لیے پورے انسان کو، کہ غلاموں کو آزاد کرنا۔ قرآن کریم میں کئی مرتبہ یہ تعبیر استعمال ہوئی، فتحریر رقبۃ، غلام کو آزاد کرنا۔ غلامی کیا ہے؟ اسلام جس وقت مدینہ منورہ میں آپ پہنچے ہیں، اب اس کے بعد اب تک مکہ میں تھے، مدینہ میں مسلمان موجود تھے، ایک اسلامک اسٹیٹ بن گیا ہے، ایک اسلامی سلطنت وجود میں آ گئی۔ ان لوگوں کو جو کافر تھے ان کو یہ نہیں اچھا لگا، انہوں نے فائٹ کی، جنگیں کی۔ ان جنگوں کے اندر دو چیزیں ہوتی تھی، یا تو دشمن کو مارا جاتا تھا اور جو مسلمان ہوتے تھے وہ بھی شہید ہوتے تھے، یا ان کو قید کر لیا جاتا تھا۔ جو قیدی بن کر آتے تھے ان لوگوں کے لیے اب کیا کیا جائے؟ تین طریقے تھے، یعنی تین آپشن تھے اسلام کے پاس۔ ایک تو یہ تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر چھوڑ دیا جاتا تو اسلام بحیثیت حکومت کے کمزور ہوتا، لوگ لڑنے والے سوچتے لڑتے رہو، ان لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، پکڑے بھی جائیں گے تو چھوڑ دیے جائیں گے۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا۔ اس میں یہ ہوتا کہ اچھی اچھی صلاحیت والے لوگ بھی
قتل ہو جاتے، جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے تھے وہ بھی قتل کیے جاتے۔ تیسرا آپشن یہ تھا کہ جو اب تک سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ قیدی بنا کر رکھ لیا جائے، غلام بنا کر، اور ان سے خدمت لی جائے۔ اسلام نے اس آپشن کو اختیار کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان غلام کے حقوق بیان کیے۔ فرمایا غلام کو آزاد کرنے کی یہ فضیلت ہے، جس شخص نے کسی غلام کو آزاد کیا حق تعالی شان اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ صحابہ کرام نے ہزاروں کے اعتبار سے غلام آزاد کیے۔ قسم کے کفارے میں غلام آزاد کرنا، قتل کے کفارے میں غلام آزاد کرنا، زہار کے کفارے میں غلام آزاد کرنا، یہ ایک اسلام نے راستے بتا دیے، کسی طرح ان کو آزاد کرو۔ تو اسلام نے غلامی کو بڑھایا نہیں بلکہ کم کیا، انکریج نہیں کیا بلکہ ڈسکریج کیا ہے اسلام نے، اور غلام کو آزاد کرنے پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں بھی اللہ فرماتے فک و رقابہ، غلام کو آزاد کرنا یہ گھاٹی سے گزرنا ہے، جس پر آپ نے خرچ کیا ہے وہ آپ کی ملکیت میں ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، پھر بھی آپ اس کو آزاد کر دیتے ہیں اللہ کے لیے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بریک کا وقت ہوا چاہ رہا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جائے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔